السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی یہ ویڈیو پاکستان کی یوتھ کے لیے اور خاص طور پہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ پاکستانیوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا تو اس کو کسی شریک نے، کسی دشمن نے، یا کسی ظاہر ہے پاکستان میں دشمنداریاں چلتی ہیں، تو کسی نے مارا۔ تو اس کے دو بیٹے تھے، ایک تھا تھانے دار اور ایک تھا وکیل۔ تو جب باپ کو مار پڑی، وہ کٹ کھا کے گھر آیا تو اس نے آ کے بیٹوں کو بتایا کہ مجھے تو شریکوں نے مارا ہے۔ تو تھانے دار بولا تو وہ بولتا ہے کہ کہاں کہاں سٹ لگی ہے، کہاں کہاں آپ کو اس نے مارا ہے؟ تو وہ بتایا انہوں نے، تو کہا یہ دفعہ لگتی ہے، یہ دفعہ لگتی ہے۔ اور وکیل بولا تو وہ کہنے لگا کہ اس میں یہ دھارا لگے گی، اس میں یہ دھارا لگے گی۔ تو وہ بابے نے کہا کہ وہ اعلان کرنے لگ پڑا کہ خدا کے لیے یہ میرے دو پڑھے لکھے لے جاؤ اور مجھے کوئی ایک ان پڑھ دے دو جو میرا بدلہ لے لے۔ بات یہی ہے، یہ جتنے بھی وکیل انہوں نے پارٹی میں بھرتی کیے ہوئے ہیں نا، کوئی جنرل سیکٹری بنا ہوا ہے، تو کوئی یہ شیر افضل مروت کی آپ دیکھ لیں، وہ بھی تو وکیل ہی ہے نا۔ وہ آ جاتا ہے کے پی ہاؤس میں، کل تک اس کو یہ سارے کہہ رہے تھے کہ یہ غدار ہے اور یہ جرنیلی بیانیے پہ چل رہا ہے، اور وہ دندناتا پھر رہا ہے ان کے بیچ میں۔ کیا ان کو نہیں پتہ ہے کیوں پھر رہا ہے وہ؟ اور وہ دوسرا گندا پور ہے، اس کو گنڈا پور کہتے ہیں، میں تو اس کو گندا پور کہتا ہوں۔ وہ گندا پور جو ہے وہ انٹرویو دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو محسن نقوی صاحب ہے نا، یہ عاصم منیر سے لڑ رہا ہے عمران خان کے لیے، عمران خان کے علاج کے لیے، اس کی آزادی کے لیے یا رہائی کے لیے۔ لو دسو، بات کرو، ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ سارے جتنے ہیں نا، یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سہیل افریدی آ گیا، سہیل افریدی چھا گیا، سہیل افریدی نے وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مخلص ہوگا، مانتا ہوں۔ اگر وہ ہے بھی تو اس کے ساتھ کو 5-7 لوگ یا 10 لوگ ہیں، باقی جتنے بھی ہیں نا 80-90% جتنی بھی قیادت پی ٹی آئی کی، یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں۔ کوئی بھی عمران خان کے لیے ایفرٹ نہیں کر رہا۔ یہ سارے اپنے آپ کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنے عہدوں کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنی بلے بلے کروا رہے ہیں۔ کوئی بھی نقصان کروانا نہیں چاہتا، کوئی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو کچھ ان کو اس مومنٹ پہ، اس موقع پہ کرنا چاہیے نا، یہ نہیں کرتے۔ میں ہوتا تو میں ایسا کبھی نہیں کرتا جیسا انہوں نے کیا۔ میں عوام کے بیچ کھڑا ہوتا اور عوام کو ساتھ ملاتا۔ میں پورے پاکستان کی عوام کو اکٹھا کرتا، جہاں تک ممکن ہو سکتا میں عوام کو اکٹھا کرتا، اور میں لے کر آ جاتا ہے اسلام آباد میں۔ گولی مارتے ہیں تو میں کھا لیتا۔ ایک میں مرتا، اگر میں لیڈر ہوتا تو ایک میں مرتا تو روڑا پڑ جانا تھا، تو معاملات ٹھیک ہو جانے تھے۔ لیکن اگر میں ایسا کیوں کروں گا؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس لیے کروں گا کہ اگر میرے اندر اپنے ملک کے لیے کوئی درد ہوگا، اپنی قوم کے لیے کوئی درد ہوگا، یہ جو غریب لوگ بلک رہے ہیں، جو بجلی کا بل پے کر رہتے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا، ان کا اگر میرے اندر کوئی درد ہوتا تو ان کے لیے میں اپنی جان ضرور قربان کرتا، اگر میں ہوتا تو۔ لیکن یہ نہیں کریں گے، یہ بالکل نہیں کریں گے۔ یہ میری بات لکھ لو، یہ نہیں کریں گے۔ یہ سارے، ان میں سے کوئی ایک بھی خان نہیں بن سکتا۔ خان جیسا جگرا نہیں ہے کسی کے پاس، خان جیسی سوچ نہیں ہے کسی کے پاس۔ یہ سارے کے سارے اپنے اپنے عہدے کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی اپنی پوزیشن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ خان کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ پاکستان کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ پاکستانی عوام کے لیے نہیں لڑ رہے۔ یہ بے غیرت، یہ 3 ٹولوں میں تقسیم ہو کے، ایک ٹولے نے اپنے آپ کو پارلیمنٹ میں بند کروا لیا، ایک ٹولے نے اپنے آپ کو کے پی ہاؤس میں بند کروا لیا، ایک ٹولے نے اپنے آپ کو ریڈ زون میں بند کروا لیا۔ کیا یہ ان کے کرنے کا کام؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اتنے للو ہیں، یہ للو نہیں ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے یہ سارا سسٹم کیا ہے، اور جرنیلوں کے ساتھ انہوں نے یہ ملی بھگت کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے۔ ان کو پتا تھا کیسا ہوگا۔ اب سوچیں ذرا، کے پی ہاؤس سے پولیس ان کو باہر نہیں جانے دیتی، وہاں پر یہ بیٹھ کے دھرنا دے دیتے ہیں۔ اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ کے پی ہاؤس سے کچھ لوگ نکل کے سوابی پہنچ گئے۔ بھائی وہ کیسے نکل گئے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیسے نکل گئے؟ جب جرنیل ان کو نہیں نکلنے دے رہے ہیں، جرنیل ان کو پابند کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے نکل گئے؟ پتہ چلتا ہے کہ جرنیلوں کی ملی بھگت سے ہی وہ نکل گئے، کیونکہ جرنیلوں کو پتہ چلا کہ عوام تو سوابی میں اکٹھی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے، تو وہاں پر انہوں نے وہ ایک کو بھیج دیا، 1-2 کو، انہوں نے عوام کو وہاں پر جو ہے نا وہ ٹھپ چند کر لی، بس وہیں پر معاملہ رکا ہوا ہے ابھی تک۔ اگر یہ نہ جاتے،
یہ جو گئے ہیں نا، یہ جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے یوتھ ہیں اور یہ بڑے جناب آئے ہیں آئی ایس ایف سے نکل کے آئے ہیں، اور یہ سہیل افریدی اور مینا خان اور تینا خان اور شینا خان اور بینا خان، جتنے بھی یہ خان کٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر وہاں نہ جاتے ثوابی میں تو عوام نے اب تک ان کو ناکوں چنے چبوا دینے تھے، لیکن انہوں نے جا کے عوام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عوام ان کو دیکھنے لگ پڑی، بس اب یہ نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں۔ پاکستانیوں یاد رکھو، اگر تم لوگوں نے پاکستان کو آزاد کروانا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری تقدیر بدلے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا غریب آدمی بھی سکھ کا سانس لے اور آزادی سے 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکے، تو پھر ان کی طرف دیکھنا چھوڑ دو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں۔